یہ چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے دروس اللغت العربیہ للمبتدئین کے سبق نمبر 17 کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے سوال جواب کو حل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پہلا سوال ہے کہ من لا یحضر یوم الاحد، من لا یحضر یوم الاحد، کون حاضر نہیں ہوتا ہے اتوار کے دن؟ من کے معنی کون ہوں گے؟ لا یحضر حاضر نہیں ہوتا ہے یوم الاحد اتوار کے دن۔ اب اس کا جواب یہ ہے، من کے جگہ صرف حامد لکھنا ہے اور سوال جیسا کا ویسا اتار دینا ہے۔ حامد لا یحضر، حامد حاضر نہیں ہوتا ہے یوم الاحد اتوار کے دن۔ دوسرا ہے کہ ایو یومن عطلۃ رسمیۃ، ایو یومن کس دن، عطلۃ رسمیۃ سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ موصوف صفت دونوں ایک جیسے آتے ہیں، اور ہمارے پاس صفت پہلے آتی ہے اور عربی میں صفت بعد میں آتی ہے۔ تو چھٹی کے سرکاری ہونا اس کی صفت ہے تو اردو میں پہلے ہے، لیکن یہی صفت کو عربی میں کب لیں گے؟ بعد میں لیں گے۔ اب اس کو آسان طریقے سے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ عربی میں اگر دو ایک جیسے جملے ہیں تو بعد والی صفت ہے اور پہلے والا موصوف ہے، اور جب اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آخر والا پہلے آ جائے گا اور پہلے والا آخر میں آئے گا۔ تو یوم الاحد عطلۃ رسمیۃ، اتوار کے دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ من لا یحب من النوم قبل طلوع الشمس، کون نہیں اٹھتا ہے نیند سے سورج کے نکلنے سے پہلے؟ تو ہم اس کو جواب دیں گے، من کٹ کر دیں گے اور من کے جگہ پر حامد اور حامد پہ بھیج دیں گے تو حامد فاعل بن جائے گا۔ حامد لا یحب، حامد نہیں اٹھتا ہے من النوم نیند سے، قبل پہلے، طلوع الشمس سورج نکلنے کے، سورج نکلنے کے پہلے نیند سے حامد نہیں اٹھتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ من لا یغیب عن الفصل، کون غائب نہیں ہوتا ہے کلاس سے؟ غائب کا ترجمہ اگر ادب میں کرنا ہے تو کون غیر حاضر نہیں رہتا ہے کلاس سے؟ تو ہم من کو کٹ کریں گے، حامد لا یغیب عن الفصل، حامد غائب نہیں رہتا ہے کلاس سے۔ اب پانچواں سوال ہے الی متی، الی متی کے معنی ہوتے ہیں کب تک۔ الی متی تبقى المکتبۃ مفتوحۃ، کب تک رہتی ہے لائبریری کھلی ہوئی؟ تو میں الی متی کٹ کر دوں گا اور متی کی جگہ اصل لا لیا اور الی جو شروع میں تھا اس کو آخر میں لا لیا، اور سوال کو جیسا کہ ویسے ہی رکھ کے جواب بنا لیا۔ تبقى المکتبۃ، رہتی ہے لائبریری۔ اب چونکہ لائبریری مؤنث ہے، یہ تائے تانیث آ رہی ہے، اس لیے علامت مضارع یہاں سے تا ہو گئی، یہ تا انڈیکیٹ کر رہی ہے مکتبہ کی طرف۔ تو تبقى المکتبۃ، لائبریری رہتی ہے، مفتوحۃ کھلی ہوئی، الی العصر عصر تک۔ اب سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جملوں میں خالی جگہ کو پر کیجیے۔ ہم پہلے کو دیکھ کے دوسرا مکمل کر سکتے ہیں، تو میں اس کو ڈائریکٹ مکمل کر رہا ہوں۔ لا یحضر محمود ڈیش یوم الاحد، اب پورا نہ لکھنے کے بجائے میں تھوڑا سا لکھتا ہوں جو خالی جگہ میں ہے۔ تو لا یحضر محمود، ٹھیک ہے، ایک لائن ہے بول کے لکھ دیتا ہوں۔ لا یحضر حاضر نہیں ہوتا ہے، اور کون حاضر نہیں ہوتا ہے؟ محمود، محمود حاضر نہیں ہوتا ہے محمود، اور کون سے دن؟ ڈیش ڈیش۔ لا یحضر محمود، محمود غائب حاضر نہیں ہوتا ہے، فی مکتبہ، فی مکتبہ اس کے آفس میں، فی مکتبہ اس کے آفس میں، اور کون سے دن حاضر نہیں ہوتا ہے؟ یوم الاحد اتوار کے دن۔ دوسرا سوال ہے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا، یوم ڈیش عطلۃ رسمیۃ، تو یہاں پر آ جائے گا یوم کے بعد یوم الاحد، یوم الاحد اتوار کے دن، عطلۃ رسمیۃ سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے ڈیش السوق یوم الاحد، ڈیش السوق یوم الاحد، یعنی اتوار کے دن بازار، اب یہاں تو کھلا ہوتا ہے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور بند ہو رہتا ہے بھی لکھ سکتے ہیں، تو میں یہاں پر چونکہ بند دیا ہوا ہے تو اس لیے یغلق کر دے رہا ہوں۔ تو یغلق بند رہتا ہے، السوق بازار، یوم الاحد اتوار کے دن۔ ہمارے پاس کھلا رہتا ہے لیکن کہیں پر بند رہتا ہے، سبق میں بند رہتا ہے دیا گیا ہے۔ ڈیش الزہرہ، ڈیش الزہرہ، اب پھول کے حساب سے زہرہ دیا ہے تو لا تخطف الزہرۃ،
لا تخطف الزہرۃ، پھول نہیں توڑا جاتا ہے، لا تخطف نہیں توڑا جاتا ہے، الزہرۃ پھول۔ اب اگلا ہے، یہ تو اگلے سبق کی ہم پر آ گئی ہے، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن ایک سوال آگے بول کے لکھ دے رہا ہوں۔ تو یہاں ہو جائے گا لم اسمع، لم اسمع کے معنی میں نے نہیں سنا، قولہ اس کی بات کو، ولم خالی جگہ میں آ جائے گا یقول، ولم یقل اور اس نے نہیں کہا، لی مجھ سے، شیئن یہ اگلے سبق کا ہے، غلطی سے اس سبق میں آ گیا، لم اسمع قولہ میں نے نہیں سنا اس کی بات کو، ولم یقل لی شیئن اور اس نے نہیں کہا، لم یقل اس نے نہیں کہا، لی مجھ سے، شیئن کچھ بھی، اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا اور میں نے اس کی بات کو نہیں سنا۔ پانچواں ہے ڈیش، ہاتفہ، ہاتفہ اس کا لینڈ لائن، اور ڈیش یہاں پر دیا ہے، ہاتفہ تو میں یہاں پر لکھتا ہوں معطل، ہاتفہ معطل، اس کا موبائل خراب ہو چکا ہے، اس کا لینڈ لائن خراب ہو چکا ہے، لا یعمل کام نہیں کر رہا ہے۔ اگلا ہے القطار ڈیش قبل الموعد، القطار ڈیش قبل الموعد، قطار کہتے ہیں ٹرین کو، اور القطار لا یصل ٹرین نہیں پہنچتی ہے، قبل الموعد وقت سے، مقررہ وقت سے پہلے، الموعد کس کو کہتے ہیں؟ مقررہ وقت کو، ٹرین نہیں پہنچتی ہے مقررہ وقت سے پہلے۔ لم ڈیش محمود الی بیتی، لم ڈیش محمود الی بیتی۔ اب ہم اس کو عربی زبان میں جب لم آ گیا تو لم کے معنی نہیں، اور نہیں یہ ماضی کے اعتبار سے ہوتا ہے، کوئی کام ماضی میں نہیں ہوا، تو اگر میں لم یصل لکھوں تو لم یصل کے معنی ہوں گے نہیں پہنچا، محمود محمود الی بیتی اس کے گھر پر۔ اور آخری سوال اس کا یہ ہے المکتبۃ ڈیش، المکتبۃ لا تبقى ڈیش بعد العصر، تو یہاں پر آ جائے گا مفتوحۃ، بعد العصر، لائبریری عصر کے بعد کھلی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اب ظاہر سے اگلا جو ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 4، درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے، جملوں کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے، درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے، درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے، تصحیح کے معنی ہوتے ہیں صحیح۔ اب جہاں پر غلطی ہوگی وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرا دی جائے گی، اسکرین پہ اس کو انڈر لائن کیا جائے گا اور میں اس کا صحیح اعراب آپ کو بتاؤں گا۔ لا یحضر نہیں حاضر ہوتا ہے، اب یہاں پر دیا ہوا ہے محمودن، تو محمودن اگر زبر محمود پہ دیا جائے تو یہ فاعل نہیں ہوگا، یہ غلط ہو گیا، تو محمودن کو محمودن کرنا پڑے گا۔ لا یحضر محمودن حاضر نہیں ہوتا ہے محمود یوم الاحدی اتوار کے دن۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یوم الاحدی العطلۃ رسمیۃ دیا، اب جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، العطلہ جو یہاں پر آ رہا ہے، العطلہ یہاں پر غلط ہو گیا ہے، جیسے رسمیۃ پہ الف لام نہیں ہے تو عطلۃ پہ بھی الف لام نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہو جائے گا یوم الاحدی عطلۃ رسمیۃ، یہاں العطلہ یہاں پہ اس کی غلطی ہے اور یہ الف لام نکل کے تا پہ دو پیش آنا چاہیے۔ تیسرا ہے لم اسمع قولہ، لم جب مضارع پر آتا ہے تو مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، اور یہاں پر اسمعو میں عین پہ جو پیش ہے وہ پیش ساکن ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے لم اسمع قولہ، اس نے مجھ سے میں نے اس کی بات نہیں سنی، ولم یقل لی شیئا اور اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یہاں پر جو خطا ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے، یہ لم یقل آ گیا، یہاں پر لم یقولو آ گیا، یقولو لم جب آتا ہے تو لم یہ آخر کو ساکن کر دیتا ہے،
اور جب یہ آخر ساکن ہوگا تو دو ساکن ہونے کی وجہ سے واو کو نکال دیا جائے گا، تو یہ بنے گا پھر لم یقل، لم یقل لی شیئا، اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لم اسمع قولہ، میں نے اس کی بات کو نہیں سنی، ولم یقل لی شیئا، اور اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب تیسرا ہے القطار، القطار لا یوصل قبل الموعد، القطار لا یوصل، ٹرین نہیں پہنچتی ہے وقت سے پہلے۔ اب یہاں جو یوصل ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو لفظ یوصل آ رہا ہے، تو یوصل اگر مثال واوی میں عین کلمہ زیر ہوتا ہے، مثال واوی میں عین کلمہ زیر کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر واو کو حذف نہیں کیا گیا، تب یہ وصلہ سے ہو جائے گا یصیلو۔ یہاں پر غلطی یہ ہو گئی کہ یہ واو کو ظاہر رکھا گیا جبکہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ زیر آ رہا ہے، اور یہ عین کلمہ زیر ہونے کی وجہ سے واو کو حذف کیا جانا چاہیے تھا، جو واو دکھ رہا ہے اس لیے غلط ہوا، تو یہ یوصلو سے بن جائے گا یصیلو۔ لم یصلو، القطار لا یصل قبل الموعد، ٹرین نہیں پہنچتی ہے وقت سے پہلے۔ پھر اگلا ہے لم یدعونی محمود الی بیتہ، لم یدعونی محمود الی بیتہ، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ آ گیا لم یدعو، جو غلط ہے میں وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں لم یدعو، اور یہ ہے کہ لم جب آتا ہے تو مضارع کا آخر ساکن ہوتا ہے، اور ناقص واوی میں اگر کوئی ساکن ہو تو جو ساکن آ رہا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو یہ یدعو جو ہو رہا ہے تو یہ واو کو نکال دیجیے، اور یہ واو کو جب نکالیں گے تو بنے گا یدعو، لم یدعو۔ اب یہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ پھر یہ واو نکلا ہے، یہ واو کو بتانے کے لیے یہاں پر پیش کو ظاہر کرتے ہیں، تو لم یدعو نہیں بلایا، لم یدعو نہیں بلایا، کس نے؟ لم یدعونی، مجھے نہیں بلایا، محمود، محمود نے، الی بیتی، اس کے گھر پر، یہاں پر صرف ایک ہی غلطی ہے لم یدعو کی۔ پھر اگلا ہے لم یزورنی محمود، پھر یہ وہی غلطی ہوئی، یہ لم آ گیا اور اس کے بعد وہ دے رہے ہیں یزورو، لم یزورو، جب لم آتا ہے تو لم آنے کی وجہ سے یہ جو آخر کا پیش ہے یہ ساکن ہو جائے گا، اور جب ساکن ہوگا تو ایک ساتھ دو ساکن ہو گئے، را بھی ساکن ہو گیا، یہ را بھی ساکن ہو گیا اور واو بھی ساکن ہو گیا، تو اگر را اور واو دو ایک ساتھ ساکن آ جائے تو واو کو حرف علت کو نکال دیا جاتا ہے، تو یزورو سے ہو جائے گا یزور، لم یزور، نہیں ملا، نی مجھ سے، محمود محمود۔ پھر اگلی ہے المکتبۃ لا یبقى مفتوحا بعد العصر، یہاں پر دو غلطیاں ایک ساتھ آ رہی ہے، ایک تو المکتبۃ مؤنث ہے، اور مؤنث ہونے کی وجہ سے یہ جو یبقى لیے ہے المکتبۃ یہ مؤنث ہو گیا، اس کے بعد لا تو صحیح ہے لیکن یبقى نہیں، یبقى سے یہ طبقہ ہونا چاہیے، کتاب میں یبقى دیا ہے، یہ یبقى کو ہم طبقہ کر دیں گے، اور مفتوحاً دیا ہے تو مفتوحاً تو مذکر ہے جبکہ لائبریری، اگلے سے کنٹینیو، المکتبۃ لا تبقى مفتوحۃ، لائبریری نہیں رہتی ہے کھلی ہوئی یوم الاحد، اتوار کے دن۔ اب سوال نمبر 4 تو اتنا کچھ اس میں بتانے کے لیے نہیں ہے، سبق میں موجود ہے، مگر پھر بھی میں نے آپ کو ایک بار بتا دیا۔ پانچواں بھی ہو چکا ہے، اب ہم سوال نمبر 5 کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 5 میں نے پہلے سے اس لیے لکھ لیا کیونکہ سوال نمبر 4 کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سبق کے ہی جملے ہیں، یہ غلط دیے گئے ہیں اور سبق کو دیکھ کر ہم کو صحیح کرنا ہے، اگر ہم سبق پڑھ بھی لیں تو ہم دیکھ کر اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ اردو ہے اور اردو سے عربی کرنا ہے۔ مندرجہ درج کیے ہوئے ذیل جملوں کا عربی ترجمہ کیجئے۔ پہلا ہے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ یوم الاحد عطلۃ رسمیۃ، یوم الاحد اتوار کے دن، عطلۃ رسمیۃ سرکاری چھٹی ہوتی ہے، عطلۃ کے معنی چھٹی اور رسمیۃ کے معنی سرکاری۔ ہمارے پاس صفت پہلے آتی ہے اور عربی میں صفت بعد میں آتی ہے، اور باہر بعد میں آنے والی شے صفت نہیں ہو سکتی، صفت ہونے کے لیے موصوف سے مطابقت ضروری ہے، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے،
موصوف پہ دو پیش ہے تو اس پہ بھی دو پیش ہونا چاہیے. موصوف اگر واحد ہے تو یہ بھی واحد ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم نے موصوف صفت سبق نمبر 6 میں اس کو تفصیل سے پڑھا ہے. آپ اس کو سمجھنے کے لیے سبق نمبر 6 دیکھ سکتے ہیں. اتوار کو دکان کھلی نہیں رہتی. اب دکان نہ خود سے کھلتی ہے نہ خود سے بند ہوتی ہے. مطلب نہیں کھلتی مطلب نہیں کھولی جاتی ہے. ایسے فعل لازم جو خود سے اپنا کام نہیں کر سکتے، جس کو ایسے فعل معروف جو خود سے کام نہیں کرتے لیکن ان کو عربی میں یا اردو میں فعل معروف استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو مجہول سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے گاڑی نہیں چل رہی ہے تو گاڑی خود سے تو نہیں چلے گی، کوئی چلانے والا ہونا چاہیے. تو گاڑی نہیں چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کو چلایا جا رہا ہے لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. اسی طریقے سے اتوار کو دکان نہیں کھلتی تو یہ خود سے کھلتی اور خود سے بند نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا کوئی محرک ہوتا ہے جس پہ کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے ایسے لفظوں کے لیے عربی میں فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے. دکان نہیں کھلتی ہے کا مطلب دکان نہیں کھولی جاتی ہے. تو یہاں پر آ جائے گا لا یفتح، نہیں کھولی جاتی ہے. نہیں کھولی جاتی ہے کا مطلب نہیں کھلتی ہے. لا یفتح الدکان، دکان نہیں کھلتی ہے. کب؟ یوم الاحادی، یوم الاحادی، اتوار کے دن دکان نہیں کھلتی ہے. ہم جمعے کو آفس نہیں جاتے ہیں تو عربی میں جانے کے لیے تو لا نذهب ہے، ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن سبق کے اعتبار سے انہوں نے نحضر دے دیے تو لا نحضر. چاہے آپ یذهب بناؤ یا یحضر سے بناؤ، ہم کے لیے نون دینا پڑے گا. نذهب ہم نہیں، لا نذهب ہم نہیں جاتے، لا نحضر ہم حاضر نہیں ہوتے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. لا نذهب یا پھر لا نحضر یوم الجمعہ، لا نحضر فی مکتبی، فی مکتبینا، ہم ہمارے آفس میں نہیں جاتے ہیں. فی المکتبی بولے تو کافی ہے. فی مکتبینا یوم الجمعہ، ہم اپنے آفس کو اتوار کے دن یوم الجمعتی، جمعے کے دن نہیں جاتے ہیں. اس کو ہم بولیں گے جمعہ. یہ جمع کی بھی جمع ہے، جمعہ جمع ہونے کا دن. یوم الجمعہ جمع ہونے کا دن مطلب جمعے کا دن. وہ گلاب نہیں توڑتا ہے، وہ گلاب نہیں توڑتا ہے. تو وہ کے لیے تعبیر کرنے کے لیے ہم ہوا دیں گے. اور ہوا جیسے ہی آئے گا تو آپ کے ذہن میں علامت مضارع یہ آنا چاہیے. ہوا لا، اور نہیں ہے تو اس کے پہلے لا آ جائے گا. ہوا لا یقطف، وہ نہیں توڑتا ہے. اور گلاب دے دیا انہیں ڈائریکٹ، پھول نہیں دیا بلکہ، تو الوردۃ ہم لے لیں گے. وہ گلاب کو نہیں توڑتا ہے. اگلا ہے میں اس کی بات کو نہیں سنتا ہوں. میں نہیں سنتا ہوں تو پہلے آ جائے گا لا اسمع، میں نہیں سنتا ہوں. اس کی بات کو کہنا ہے تو ہو جائے گا قولہ، میں نہیں سنتا ہوں اس کی بات کو. میرا ریڈیو خراب ہے تو ریڈیو کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مذیاع. اور میرا کہنا ہے تو یہ یا بڑھا دیں گے. مذیاعی میرا ریڈیو، اور خراب کے لیے معطل کہتے ہیں. مذیاعی معطل، میرا ریڈیو. مذیاعی معطل، میرا ریڈیو خراب ہے. وقت سے پہلے ریل نہیں پہنچتی ہے. کون نہیں پہنچتی ہے؟ ریل نہیں پہنچتی ہے. تو عربی میں پہلے ریل آ جائے گا. القطار، عربی میں فاعل پہلے ہم لا لیں گے. القطار ٹرین، اور ٹرین مذکر ہے، کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے تو علامت مضارع یہ رہے گی. القطار لا یصل، ٹرین نہیں پہنچتی ہے. اور کب نہیں پہنچتی ہے؟ قبل الموعد، وقت سے پہلے. مجھے تم نے نہیں بلایا، مجھے تم نے نہیں بلایا. تو تم کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے تو تا دینا پڑے گا. اور نہیں کوئی کام نہیں کیا تو عربی میں لم دیتے ہیں، مضارع پہ لم لگا دیتے ہیں تو نہیں کے معنی ہوتے ہیں، اور ماضی میں ترجمہ چلا جاتا ہے. تو لم تدعو، لم تدعو تم نے نہیں بلایا، اور مجھے کہنا ہے تو یہ نہیں دے دیں گے. لم تدعونی تم نے مجھے نہیں بلایا. تو لم تدعو تم نے نہیں بلایا نی مجھ کو. کمرہ ظہر کے بعد کھلا نہیں رہتا ہے. اب کمرہ کو ہم سب سے پہلے کیا کہیں گے یہ دیکھنا پڑے گا. کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفہ، الغرفۃ. اور کھلا نہیں رہتا ہے تو ہم لیں گے لا تبقى. اب میں یبقى اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ غرفہ مؤنث ہو گیا، اور مؤنث کے لیے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ قطار مذکر ہے تو اس کے لیے یا دیے، لیکن یہاں گولتا جیسے ہی آ گئی تو یا کے بدلے ہم نے تا دے دیا. القطار لا تبقى مفتوحة، الغرفۃ لا تبقى مفتوحة، کمرہ نہیں رہتا ہے کھلا ہوا. بعد الظہر، بعد الظہر ظہر کے بعد.
یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ سبق کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک